السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ربی زدنی علما نافعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کا ہم لوگ لے کر چلیں گے۔ لاسٹ کلاس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے بچپن سے ہی جو ہے دعوتی کام کیا، بچپن سے ہی جو ہے انہوں نے بغیر کسی وحی یا علم کے، نبوت کے، انہوں نے جو ہے اپنے عقل کا استعمال کر کر اپنے آپ کو شرک سے بچایا اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی۔ اپنے باپ کے سامنے رکھا تو کیا ان کا ری ایکشن تھا وہ ہم نے جانا، پھر اس کے بعد قوم کے سامنے رکھا تو ان کا کیا ری ایکشن تھا، پھر بادشاہ کے سامنے، سب کے سامنے رکھا، اور کس طرح انہوں نے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے ستاروں کی حقیقت کو سامنے رکھا، اس کے بعد جو ہے بتوں کی حقیقت کو سامنے رکھا، پھر بادشاہ کی بھی حقیقت کو سامنے رکھا کہ وہ انسان کے علاوہ، انسان سے بڑھ کر جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے لاسٹ کلاس میں جانا کہ کس طرح ہر ایک نے جو ہے اتنی واضح دلائل کے باوجود، اتنی واضح عقلی اور جو ہے سمجھ میں آنے والی دلیلوں کے باوجود لوگ جو ہے ان کی بات نہیں مانے، لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ آخر سب سے لاسٹ میں انہوں نے یہی بات بادشاہ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا سورج کو مغرب سے نکالتا ہے تو مشرق سے نکال کر دکھاؤ، تو کیسے وہ لاجواب ہو گیا، اور جو ہے اتنی چیزوں کی حقیقت سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے رکھی تھی، جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ بچپن میں بھی کیا، ستاروں کی حقیقت، بتوں کی حقیقت توڑ کر ان کے سامنے بتا دیا۔ تو لاسٹ میں جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ سورج کو مشرق سے نکال کر دکھاؤ، تو اس وقت تک جو ہے لوگ ایک حد تک جو ہے تمام عوام جو تھی وہ ایک حد تک جو ہے حق کے قریب آ گئے تھے، ان کی عقل اور ان کی سمجھ جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو رہی تھی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام جو ہے صحیح ہیں۔ لیکن جو ہے فوراً بادشاہ اور بادشاہ کے جو چیلے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو کرسیوں سے مطلب ہوتی ہے، اپنے مناصب، اپنے رتبے، اپنی دولت سے جن کو بہت محبت ہوتی ہے، ایسے لوگ فوراً چلا اٹھے کہ یہ بڑا بدتمیز لڑکا ہے، اس نے جو ہے ہمارے بتوں کا انکار کیا، بتوں کی توہین کیا، بادشاہ کی بھی کر رہا ہے، اس کو سخت سخت سزا دینی چاہیے۔ تو سب نے مل کر جو ہے بادشاہ نے بھی حکم لگا دیا کہ ان کو جو ہے آگ کی سزا سے بیٹر کوئی سزا نہیں ہو سکتی، ان کو آگ میں، بھیانک آگ میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تاکہ اس کا قصہ یہیں پہ ختم ہو۔ تو لہٰذا تمام درباری، تمام جتنے بھی حکمران وہاں پہ تھے، بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے، سب اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ تو اس فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کئی دن تک ان لوگوں نے جو ہے لکڑیوں کو جمع کی، کیونکہ ان لوگوں کے اس میں تھا نا کہ ایسی آگ، ایسے خطرناک، ایسے بھیانک اس کو سزا دی جائے جو کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کے لیے ٹائم لیا اور کئی دنوں تک جو ہے انہوں نے اس کی لکڑیاں، اس کا ایندھن جمع کرنا شروع کیا، اور جب بہت ڈھیر سارے ایندھن اور لکڑیاں جمع ہو گئیں تو ایک وسیع میدان میں، ایک بڑے سے میدان میں جو ہے تمام لکڑیوں کو ڈالا گیا اور اس میں جو ہے ایندھن ڈال کر اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ ایسی روشن اور ایسی بھڑکنے والی تھی کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے شعلے جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے بڑے بڑے شعلے تھے اور اتنی بڑی بڑی اس میں چنگاریاں اڑ رہی تھیں کہ ایسی آگ کسی نے اس وقت تک جو ہے دنیا میں نہیں دیکھی تھی، ایسی خطرناک آگ جو ہے جلائی گئی۔ تب انہوں نے حضرت ابراہیم السلام کو جو ہے اس کے بعد کیا کیا کہ اب ظاہر سی بات ہے ابراہیم السلام کو کیسے ڈالتے اتنی بھیانک آگ میں، اگر لوگ ان کو پکڑ کر لے جا کے دھکا مارتے تو ایک دو لوگوں کے ہاتھ جلنے کا، یا جو ہے حضرت ابراہیم السلام اگر کسی کو پکڑ لیتے تو وہ بھی آگ میں گرنے کا خوف تھا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک منجیخ یعنی کہ ایک جھولا ٹائپ کا ایک کچھ گہوارہ بنایا، جس میں حضرت ابراہیم السلام کو ہاتھ پیر باندھ کر رسی سے اس میں بٹھایا گیا، پھر اس جھولے کو جو ہے چھوڑا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس آگ میں پڑ جائیں۔ اس طرح یہ پلان کر کے انہوں نے ایک منجیق بنائی، جھولا بنایا اور کس کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس جو ہے رسی باندھی۔ تو اس وقت بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ تو یہ بہترین دعا تھی۔ وہ بتایا جائے کہ اتنی بھیانک، اتنی خطرناک آگ اور اتنا پورا مجموعہ، اتنا بڑا، پوری قوم، پورا ملک
ان کے خلاف کھڑا ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے جو ہے وہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید ڈر کر کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے تمہارے خدا ہی صحیح ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرے، اور جو ہے ایسی صورت میں جو ہے ایسے حالات میں صرف اللہ رب العزت کو پکارتے رہے. تو ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ہماری زندگی میں پریشانی ہو، کوئی بھی ہمیں ضرورت ہو، کیسے بھی کٹھن سے کٹھن حالات ہوں، ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہ پکاریں، سوائے اس کے بجائے اس کے کہ ہم کسی مزار پر بیٹھ کر وہاں پہ منتیں مانگیں، وہاں پہ جو ہے مرادیں مانگیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں وہ فلاں کام کروں گی. یا گھر پہ بیٹھ کے بھی لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، اتنے نماز پڑھوں گی. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے کہ انبیاء سے کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، وہ بھی ایسے سخت حالات، اتنے سخت حالات شاید ہی ہم میں سے کسی کے زندگی میں اب تک آئے ہوں اور خدا نہ کرے کہ آگے آئیں. اتنے سخت حالات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنے بھی حالات ہمارے مخالف ہوں، ہمارے خلاف ہوں، ہمارے اگینسٹ ہوں، کتنے بھی حالات برے ہوں، اللہ رب العزت کو نہایت صدق دل سے جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے ہی ہمارے ایمان کے مطابق کھڑا بھی ہو جاتا ہے مدد کرنے کے لیے. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ کام کرنے والا، بہتر حل نکالنے والا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا. تو لہٰذا اس جھلسا دینے والی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پر باندھ کر پھینکا گیا، تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی حکم دیا. آگ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، ان کے پختہ ایمان کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جلانے والی چیز کو ٹھنڈا کر دیا. اب دیکھیں کہ آگ کا کام کیا ہوتا ہے. ہم نے مطلب آگ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جلانے کے لیے نا، تو وہ جلائے گی ہی، لیکن ایمان کی مضبوطی، عقائد کی پختگی اور ان کا جو ثابت قدمی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رول کو بدل دیا، اپنے قانون کو بدل دیا. آگ کا کام تھا جلانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ابراہیم کو ٹھنڈی کر دے. تو لہٰذا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ سلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم پر سلامتی بن جا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے انف تھا نا، ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ جلتے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید کہا وہ سلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم پر سلامتی بن جا. تو یعنی کہ آگ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ٹیمپریچر تو مینٹین کر، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے بھی پریشانی نہ ہو. آپ دیکھیں کہ اے سی کا ٹیمپریچر اگر ہم لوگ زیادہ نیچا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں نقصان پہنچتا ہے، بہت زیادہ بیماری کا خدشہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت کئی ٹائپ کے جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، لیکن کا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹیمپریچر اتنا رکھوایا کہ جس سے جو ہے اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے برف کی طرح کہ ان کو نقصان پہنچے. تو لہٰذا اس سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی. تو لہٰذا دیکھیں کہ یہ ایک بات اور ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں، چاہے وہ کتنی بھی اچھی چیز ہو، کتنی بھی فائدہ مند چیز ہو، لیکن سلامتی کے ساتھ ہمیں مانگنا چاہیے، خیر کے ساتھ مانگنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتا ہے اس طرح سے ہمیں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کوئی گاڑی مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر یہ ڈائریکٹ یہ نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مجھے دے دے، بلکہ ہمیں ایسے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے ساتھ یہ نعمت عطا فرما. کیونکہ وہ گاڑی ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، ہمارے لیے موت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، ہماری مالی جانی نقصان بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی جب مانگی جائے تو خیر اور سلامتی کے ساتھ مانگنا چاہیے. چاہے اولاد ہو، چاہے بچوں کا رشتہ ہو، کوئی بہو کو لا رہا ہے تو خیر کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تجھے میرے بچے کے لیے سلامتی بنا، اس جوڑے میں برکت عطا فرما، یہ دعا کریں تاکہ وہ آ کے جو ہے ہمارے بچے کی زندگی میں جو ہے خیر ہی لائے، بلکہ وہ برائی کا ذریعہ نہ بنے. تو یہ ہمیں چیز ملتی ہے کہ جب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں، وہ اچھی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے برا ثابت ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے دعا ہی ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ وہ اچھی چیز بھی ہمارے لیے خیر ثابت ہو، سلامتی ثابت ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس طرح آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. تو کیا ہوا، تو ادھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ سنانا کہ اتنا بڑا مجموعہ تھا کہ ہر عام و خاص اس شہر کا وہاں پہ موجود تھا، چاہے وہ درباری ہو، چاہے وہ منسٹری کا کوئی آدمی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب فقیر کوئی ہو، ہر ایک ملک کا جو ہے وہاں پہ موجود تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے شہر میں جو ہے ڈھنڈورا
مچ گیا تھا، ایک پٹ گیا تھا کہ ابراہیم کو آج سزا ملنے والی ہے، انہوں نے جو ہے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، آج اس کو ایسی سخت سزا ملے گی کہ اس کے انجام سے سب عبرت حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا ہر دیکھنے والی آنکھ نے اس ٹائم دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو سوائے ان کے ہاتھ پیر میں جو بندھی ہوئی رسی تھی، اس رسی کے علاوہ ایک خروش تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آتی، اور وہ نہایت سلامتی کے ساتھ جو ہے چلتے ہوئے آگ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی آگ، اتنی بھیانک آگ، اس کے باوجود جو ہے وہ باہر نکل کر آ جاتی ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ چاہے کوئی بھی چیز اپنی صفت میں کتنی بھی بری ہو یا کتنا بھی طاقت رکھتی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی صلاحیتیں ختم کر سکتی ہے، یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اور ان کی صلاحیتیں اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ چاہے کتنی بھی نقصان دینے والی چیز ہمارے سامنے ہو، وہ نقصان تبھی پہنچا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، جب اللہ کا حکم ہو۔ تو لہٰذا دیکھیں کہ خوشگوار ہوا جو ہوتی ہے، بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ تباہ کن ہوا بن سکتی ہے۔ مضر سے مضر چیز، نقصان سے نقصان دینے والی چیز بھی اللہ کے حکم سے انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بات سے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنا بھی نقصان دینے والی چیز ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ حالات کتنے بھی ہمارے مخالف ہو، لیکن وہ ہمیں جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسی وجہ سے نہ ہمیں حالات سے ڈرنا ہے، نہ ہمیں جو ہے رسم و رواج سے ڈرنا ہے، نہ ہمیں آبا و اجداد کے پرانے خیالات سے ڈرنا ہے، نہ ٹرینڈ سے ڈرنا ہے کہ ہم زمانے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں صرف ڈرنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ دین کے اس حکم پر میں عمل کروں گی تو میرے لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ یہ خوف جب ہمارے دل میں آئے تو ہمیں یہی سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا حاکم ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا تو نقصان پہنچائے گا، وہ ہمیں بچا سکتا ہے تو ہمیں کتنے بھی سخت اور کٹھن حالات میں ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا صرف کام کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی اور یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قانون پر عمل کرنا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پورے طور پر مسلم بن کر دکھانا، دنیا میں جتنے بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے ہیں اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، ہمیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا ہے۔ اگر آپ کو خوف آ رہا ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کر لیں کہ پوری قوم ان کے خلاف، پورا حکومت ان کے خلاف اتنی بھیانک آگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر نکال لیا۔ تو اسی طرح ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شریعت کے اس حکم پر اگر میں عمل کروں گی تو میرا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا، میرا کوئی کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہمارا لباس کا معاملہ ہو، چاہے گھر میں ماحول کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے شادی سنتوں کے مطابق کرنے کے معاملے میں لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کے رشتے نہیں آئیں گے، تو کون رشتے کرنے والا ہے؟ معاشرہ نہیں کرنے والا ہے، رشتے تو اللہ رب العزت بنانے والا ہے، وہ آپ کو کامیاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی انسان کو کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، اس سے جو ہے ہمارے ایمان میں ایک اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ہمیں سیکھ ملتی ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اتنے ہی، یعنی کہ بس یہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنی ثابت قدمی کے ساتھ وہ اپنے ایمان کو ثابت کرے گا، اتنے ہی انوکھے انداز سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ آپ سوچئے کہ آگ کا کام تو جلانا ہی ہوتا ہے، لیکن اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ تو ایسے معجزے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے، حالانکہ ہماری آزمائشیں اس لیول کی نہیں ہو سکتی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا جو لیول تھا، وہ ان آزمائشوں میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ڈال سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہماری آزمائش، ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارا سرکل، ہماری سوسائٹی سب مسلمان ہیں۔ ایون ہم لوگ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں پوری آزادی دی گئی ہے کہ ہم اپنے دین پر پورے طور پر مکمل عمل کر سکتے ہیں۔ اب بات صرف ہماری اپنی ہے، میری اپنی ذات کی ہے کہ میں کہاں تک عمل کرتی ہوں، کہاں تک میں اب شریعت کو اپنے گھر میں نافذ کرتی ہوں، کہاں تک میرا لباس شریعت کے مطابق ہے، کہاں تک میرے گھر میں ہونے والی دعوتیں، پارٹیاں، رسم و رواج، شادیاں وہ اسلام کے مطابق ہو رہی ہیں۔ یہی ہماری آزمائش ہے، بس اتنی چھوٹی سی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان کو مضبوط کر لیں، آپ یہ سوچیں کہ مجھے جانا تو اللہ کے پاس ہے، جواب تو اس کو دینا ہے کہ کہاں تک میں نے شریعت کو پکڑ کر رکھا۔ ہمارے پاس، ہمیں کسی آگ میں نہیں ڈالا جا رہا، ہمیں کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا، کوئی ہمارے لباس پہ بات نہیں کر رہا۔ ہاں ایک دو واقعہ آپ کو کہیں نہ مل جاتا ہوگا کہ کہیں اسکاف والی کو شوٹ کر دیا، اس کو پتہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کے بچے کو اٹھا کے مار دیا، ابھی ریسنٹ ہم نے سنا۔ یہ ہزاروں میں سے ایک دو واقعے آپ کو ملتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو ہزار واقعے ایسے بھی ملتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی واقعے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حادثے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہماری موت اسی چیز میں لکھی ہے تو وہ موت ہوگی، اگر اس چیز میں نہیں لکھی ہوئی ہے،
اگر کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. مرنا تو ہمیں ہے ہی, اللہ کے پاس جانا ہی ہے, چاہے ہم گھر پہ مریں, چاہے ہم حادثے میں مریں, چاہے کسی ایکسیڈنٹ میں مریں, لیکن مرنا تو ہمیں ہے, اللہ کے پاس جانا ہی ہے. تو اس عقیدے کو پختہ رکھیں تو اس سے جو ہے ہمیں شریعت پر عمل کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو جس اسٹرانگلی مضبوطی کے ساتھ آپ ایمان کو پکڑیں گی, شریعت کو پکڑیں گی, اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بیہیو کرے گا, آپ کے ساتھ جو ہے مدد کرے گا, آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اللہ رب العزت نے کیا. پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آگ سے بچا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. لہٰذا اتنے بڑے مجموعے نے جب دیکھا اتنا بڑا معجزہ, دیکھیں اب تک کیا ہوا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے جو ہے ان کو روک رہے تھے بغیر علم کے, عقل کی بنیاد پر. پھر جب علم آ گیا تو علم کی بنیاد پر انہوں نے روکا اور جو ہے ڈیمو بھی دیا, بہت سارے نمونے ان کے سامنے پیش کیے, ستاروں کے کنورزیشن کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. پھر بتوں کو توڑ کر جو ہے بتانے کی کوشش کی کہ کتنے بے سود یہ ہیں, کتنے جو ہے ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنا دفاع کر سکتے ہیں, اس طرح پورا سمجھا دیا. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ پہلا معجزہ انہوں نے حضرت ابراہیم السلام کے ساتھ دیکھا تھا کہ ایک آگ جلانے کے علاوہ اس کا کام ہی نہیں ہے, لیکن وہ آگ ان کو جلاتی نہیں اور وہ خاموشی سے, وہ بہت ہی سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آتے ہیں. تو اتنا بڑا کھلی آنکھوں سے, اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھ کر بھی لوگوں کے دل جو ہے وہ نہیں دہلتے. وہ اتنے بڑے مجموعے میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر عام و خاص اس مجموعے میں موجود تھا, صرف ایک شخص جو ہے ایمان لے کر آتا ہے, حضرت ابراہیم السلام. کتنے افسوس اور اس کی نہایت کی بات تھی, صرف کس وجہ سے کہ ان کی دماغوں پہ کیا چڑھی ہوئی تھی کہ آب و اجداد غلط نہیں ہو سکتے. ہمارے آب و اجداد کیسے غلط ہو سکتے, میرے ماں باپ نے جو روایتیں رائج رکھی ہیں, جو رسم و رواج کرتے تھے, وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں. صرف اس بنیاد پر انہوں نے اتنے بڑے معجزوں کو آنکھوں دیکھی انہوں نے جھٹلا دیا اور کوئی نہیں مانا. اور وہاں پہ جو ہے صرف سوائے ایک شخص نے ان کے اوپر ایمان لایا, اور وہ کون تھے, حضرت لوط علیہ السلام تھے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, بڑے بھائی کے بیٹے تھے. تو وہ تنہا پورے مجموعے میں انہوں نے جو ہے بلند آواز میں کہا, میں ابراہیم پر ایمان لے کر آتا ہوں, ابراہیم حق پر ہے. تو اس طرح جو ہے انہوں نے ایک اور بیٹا کھو دیا اپنے قوم کا, تو وہ توحید پر چلے آئے اور پوری کی پوری قوم جو ہے انہوں نے ان کا انکار کر دیا. لیکن اندر ہی اندر بادشاہ کو بھی سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ حق ہے, یہ صحیح پر ہے, ان کے پاس خدائی طاقت ہے, اسی وجہ سے یہ آگ سے باہر آیا. لیکن چونکہ اپنی کرسی زیادہ محبوب تھی, اپنی دنیا زیادہ محبوب تھی, اس وجہ سے انہوں نے حکم دے دیا کہ اب تم جو ہے یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سوچا کہ جب دیکھا کہ اتنی ہٹ دھرم قوم ہے کہ آنکھوں دیکھی معجزے کو یہ انکار کر رہی ہے اور کفر پر جمی ہوئی ہے, تو وہ نا امید ہو کر انہوں نے جو ہے ہجرت کا ارادہ کیا. یہ نا امیدیں آپ سوچیں کہ حضرت ابراہیم السلام کی کب تھی, بچپن سے وہ دعوت کا کام کر رہے تھے, اتنے مراحل گزرے, اتنے مطلب ان کی شادی بھی ہو گئی, وہ جوان بھی ہو گئے, اس کے باوجود لوگ ان کی بات نہیں مانے, اتنے ڈیمو انہوں نے دیے, نہیں مانے. تب جا کر حضرت ابراہیم السلام نے سوچا کہ اب میرا یہاں پر کچھ کام نہیں ہے, اب مجھے دوسری طرف مجھے رخ کرنا چاہیے تاکہ میں جو ہے دوسرے لوگوں میں جا کے توحید کا کام کروں. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جس کے سلسلے میں جو ہے سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فآمن لہو لوط, کہ پس ان پر ایک لوط ایمان لے آئے, وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. تو ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. تو لہٰذا کیا ہوا, اللہ رب العزت, تو اب یہ ان کی تیسری آزمائش تھی ایک طرح سے. پہلی آزمائش کیا تھی, عقل کی آزمائش, جیسے میں نے بتایا کہ عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم السلام کو دیکھا تو انہوں نے وہ اس میں بھی کامیاب ہے, انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا. دوسری آزمائش تھی ان کی آگ میں پھینکے جانے کی. آگ اتنی بھیانک جلتی ہوئی دیکھ کر بھی وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, اور اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم السلام کامیاب ہوئے. پھر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر جب قوم نے انکار کیا تو انہوں نے سوچا کہ اب اس قوم, خاندان اور گھر اور اپنے ملک کو چھوڑنے کا وقت آ گیا. تو ہم لوگ جب ہجرت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کوئی ہجرت کر کے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو چل گیا, تو ہمیں ویسے محسوس نہیں ہوتا. آپ تھوڑا امیجن کیجئے کہ آپ کا گھر بسا ہوا ہو, آپ کا گھر اور خاندان محبوب رشتہ دار وہاں پہ ہوں, آپ کی پراپرٹی وہاں پہ ہو, آپ کا بزنس جمع ہوا, اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم اللہ کے لیے نکل جاؤ. دنیا کے لیے تو سب نکلتے ہیں, دنیا کمانے کے لیے ہم بھی جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ دنیا کمانے کے لیے تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے, دولت کمانے کے لیے. لیکن اللہ کے لیے اپنا جمع پونجی تمام دولت کو چھوڑ کر تم نکل جاؤ, اور ایسی منزل کی طرف جس کا کچھ
पता ही नहीं है कि कौन सी मंजिल होगी, वहाँ पे क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसी कामयाबी होगी, दोबारा मैं इतनी दुनिया जमा कर सकूंगा कि नहीं सकूंगा, घर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। ऐसा कोई जो है इम्कान हमारे किसी के जहन में नहीं है। ऐसी सूरत में अगर कोई हिजरत कर रहा है तो वो हिजरत आप तसव्वुर कीजिए कि वो कैसी होगी, कि अपने महबूब लोग भी हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार भी, उनको छोड़ना, फिर उसके बाद जो है अपनी जमा की हुई दौलत को छोड़ना, अपना सेटल्ड बिजनेस को छोड़ना, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर हिजरत करना। तो ये तब आपको बात समझ में आएगी कि हिजरत कितनी बड़ी चीज़ है, क्यों अल्लाह ताला ने इसका अजर इतना ज़्यादा रखा है। इसका अजर बहुत ज़्यादा रखा है ना, कि अल्लाह के लिए, दीन के लिए जो हिजरत करता है उसका बेपनाह अल्लाह ताला ने वो रखा है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके निकल रहे थे तो उनका दिल इतना गमगीन था, इतना दुखी था कि वो बार बार पलट कर मक्का की तरफ देख रहे थे, बोले थे कि ऐ मक्का मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना होता। तो इस तरह मतलब इतनी मोहब्बत उनको थी अपनी ज़ात से, हर एक को होती है अपनी मिट्टी से, अपनी जगह से। तो ये कुर्बानी, ये तीसरी आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि वो अपने अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने अपने कौम, अपने मुल्क, अपने कंट्री को छोड़कर जो है निकलने का इरादा किया। और उनके साथ थी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु जो उनकी बीवी थी, और उनके भाई उनके भतीजे जो थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला उनको फ़ौरन खुशखबरी सुनाता है कि व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यति नुबुव्वत वल किताब व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरह लमिनस सालिहीन। तो अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला उनको ये खुशखबरी सुनाता है कि इसके बाद दुनिया में आने वाला हर नबी आपके औलाद में पैदा होगा, और अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाली हर किताब जो है आपकी नस्ल में नाजिल होगी। ये अल्लाह की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इनाम था। देखिए, जितना आप मजबूती के साथ अपने ईमान को साबित करेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ईमान वाली हूँ, मैं बहुत मुसलमान हूँ, मैं बहुत पाबंद और मुत्तकी हूँ, लेकिन अमल के जरिए अगर आप सबूत नहीं दे रही तो अल्लाह ताला इनामात भी नहीं बरसाएगा आपके ऊपर। सिर्फ ज़बानी हद तक जो है किसी का ईमान जो है साबित नहीं हो सकता, अमल के जरिए हमें साबित करना था, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर दिखाया, अमल के जरिए कर दिखाया। उन्होंने अपने अक्ल का इस्तेमाल किया, वो आग में फेंके गए तो उन्होंने फेंकना गवारा किया, घर से निकलना पड़ा तो हिजरत करने के लिए तैयार हो गए। तो ईमान जो उनके दिल में था उन्होंने अपने अमल के जरिए जाहिर किया, तो उसका अल्लाह ताला ने उतना ही बड़ा इनाम उनको दिया कि पूरी नबूवत को, पूरे सालिहीन को, नेकुकार लोगों को उनकी ज़ुर्रियत में अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो देखिए कि यही होता है कि अगर हम कितना भी ज़बान से बयान कर लें कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, लेकिन हम अल्लाह के क़वानीन पर अमल नहीं करते तो हम मुसलमान नहीं हैं। अब हम अपने ईमान को कैसे हम साबित करें? अमल के ज़रिए साबित कर सकते हैं ना। तो लिहाजा अमल, अब देखिए कि हमारा एक अलमिया है कि हम अमल किसको कहते हैं। या तो हमने पूरा काला बुरखा ऊपर से नीचे तक पहन लिया, निकाब लगा लिया, और जो है 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ली, तहज्जुद गुजार बन गए, पेशानी पे वो गट्टा लेकर आ गए इबादतों का, तो समझ रहे कि हम जो है ईमान वाले हो गए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम अमल नहीं कर पाते। हम मतलब उस पर अमल करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमारे लिए आसानी है। जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जो सोसाइटी के खिलाफ लग रहा है, जो ट्रेंड के खिलाफ लग रहा है, उसको हम पीछे डाल देते हैं। हम समझते हैं कि ये नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा, हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इस्तग़फ़ार पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे ईमान में दाखिल होने का मतलब है कि आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपके ट्रेंड के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा जिसमें है हमें उस पर अमल करना है। तो ये होता है सही मानों में ईमान को साबित करना अमल के ज़रिए, है ना। जहाँ हमें ठंडा लगा हमने अमल कर लिया, जहाँ हमें हार्ड लग रहा है हम उसको छोड़ दिए। इसको जो है मुसलमान ईमान वाला नहीं कहते, इसको ईमान साबित करना नहीं कहते। जब अगर हम इस तरह से ईमान को साबित करें कि हम अपने ख्वाहिशात को पीछे ढकल रहे हैं, अपने नफ्स को पीछे ढकल रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा को कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसका इनाम उतना ही बढ़ा देता है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि हम दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। देखिए अल्लाह ताला इसी आयत में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ से हिज्जत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब और हिकमत वाला है। तो हमने उनको इसहाक याकूब अता किए और इनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में इसका सिला अता किया, और आखिरत में भी नेक लोगों को हम देते हैं। यानी ऐसे ईमान जो साबित करता है अपने अमल के जरिए, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी अकेला नहीं छोड़ता, आखिरत में तो देगा ही। आखिरत तो है ही ईमान वालों के लिए, लेकिन ऐसा तसव्वुर है लोगों का कि जो दीन पे अमल करता है वो दुनिया में पीछे रह जाता है। नहीं, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि हम उसको दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। और अल्लाह ताला ने देकर हमें दलीलें भी दे दी। हमारे पास जो है प्रूफ है अनबिया की ज़िंदगी का कि अल्लाह ताला ने कैसे उनको दुनिया में बादशाहत दी, सल्तनत दी, और जो है इज़्ज़त और रुतबा दिया, और उनके नाम को जो है रहती दुनिया तक कायम रखा है ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को, जो उन्होंने कैसी कैसी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उतना बड़ा अल्लाह ताला ने उनका नाम रोशन किया। और क़यामत
قیامت تک اس کو جو ہے زندہ رکھے گا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ یہ تینوں یہاں سے نکلے اور کئی جگہ سے گزرتے ہوئے فلسطین کی طرف گئے۔ فلسطین کے ایک شہر ہبرون میں جو ہے وہ جا کر وہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ آباد ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے دین کا کام کرنے لگے۔ کئی سال گزرے، دین کا کام کیا، اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے سوچا کہ مصر کی طرف جاتے ہیں، مصر میں جا کے جو ہے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ جو فلسطین کا جو علاقہ تھا وہاں پہ کوئی اسٹیبلش حکومت نہیں تھی، کوئی بادشاہ نام کی کوئی نہیں تھی، سب انڈیپینڈنٹ رہتے تھے، تو وہاں پہ تھوڑی ان کے لیے آسانی ہو گئی، مطلب اگر لوگ مانے بھی نہیں تو کم سے کم ان کو انہوں نے روکا بھی نہیں دین کی دعوت دینے سے۔ بہت امپیکٹ نہیں ہوا، لوگوں نے بہت زیادہ اسلام کو دین کو قبول نہیں کیا، لیکن کسی نے ان کو ستایا بھی نہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں بنے۔ تو اس طرح وہ آسانی سے وہاں پہ آباد ہوئے اور وہاں پہ وہ دین کا کام کرتے رہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو مصر کی طرف جا کے دیکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں پہ اتنا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا اور وہ مصر کی طرف گئے، اور مصر کی طرف جب گئے تو حضرت سارہ کو لے کر گئے ساتھ میں۔ پھر جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش تیار کر رکھی تھی۔ کیا ہوا کہ جب مصر میں گئے تو اس وقت جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ نہایت ہی بدتمیز اور حسن پرست بولتے نا، خوبصورت عورتوں کا جو دیوانہ تھا، بہت ہی بد کردار ٹائپ کا وہ بادشاہ تھا۔ اس کا یہ تھا کہ کسی کی بھی بیوی خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکی خوبصورت ہو، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو کوئی بھی ہو، اس کو اس کے پاس آ جانا چاہیے، اس کا ایک رول تھا اس کا۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مصر میں داخل ہوتے ہیں اس علاقے میں، تو لوگ جا کے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص مصر میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ نہایت خوبصورت عورت ہے، بہت ہی خوبصورت تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا۔ تو جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے۔ حضرت ابراہیم کو اپنے پاس الگ سے بلا کر پوچھا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب یہ بہن کیوں کہا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بہن کے نام پر شاید اس کو غیرت آ جائے اور یہ اس کو اپنے پاس نہ بلائے، کیونکہ بیوی کہوں گا تو کہہ سکتا ہے کہ تمہاری بیوی میری بیوی، آج میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح واللہ عالم جو بھی وجہ رہی ہوگی، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرح سے توریہ کیا، جھوٹ نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ توریہ کس کو کہتے ہیں کہ بات کو گھما بڑا کر، جھوٹ ذہن میں نہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی اپنے بیوی کو بہن کہہ رہے ہیں اس کے سامنے، بظاہر تو لگ رہا ہے جس کو معلوم ہے اس کو جھوٹ لگ رہا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے دونوں بھائی بہن ہوئے، تو اس نظریے کو ذہن میں رکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا رشتہ بتا رہے ہیں، دو رشتے ہو گئے نا، ایک بیوی کا رشتہ ہو گیا، ایک آدم علیہ السلام کے حساب سے بہن بھی ہو گئی۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے، تو لیکن وہ اتنا بدبخت بادشاہ تھا کہ بہن کہنے کے باوجود نہ اس کو غیرت آئی نہ اس کو شرم آئی، اس نے کہا کہ تم اپنی بہن کو میرے پاس بھیجو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مجبور تھے، کیونکہ پورے علاقے میں جو ہے یہی دونوں مسلمان تھے، اور یہ تو بادشاہ کا معاملہ تھا، تو اب یہ پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کیا بھیج دیا حضرت سارہ کو، بھیج کر پیچھے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے اور مسلسل اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کی اور میری عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کرتا رہا، اور ادھر سارہ جب گئیں تو حضرت سارہ بھی مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میری عزت جو ہے تیری نبی کی امانت ہے، تو تیری نبی کی اس امانت کی تو حفاظت فرما۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بادشاہ نے ان کے اوپر غلط نظر ڈالی اور غلط نیت سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا، تو وہ بادشاہ جو ہے فوراً وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ دعا میں تھے، حضرت سارہ مسلسل دعا کر رہی تھیں، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے قبول کے نتیجے میں اس بادشاہ کو جو ہے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ بادشاہ وہیں کا وہیں شل ہو گیا۔ شل مطلب بے حرکت، بے سند ہو گیا، ایک دم وہ کچھ حرکت ہی نہیں کر پا رہا تھا، صرف بول پا رہا تھا، بالکل لاش کی طرح ہو گیا۔ تو حضرت وہ دیکھ رہا تھا نا مسلسل کہ حضرت سارہ جو ہے کسی عبادت میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، تو اس نے کہا یقیناً اس نے بدعا دی ہوگی، تو اس نے حضرت سارہ تعالیٰ سے کہا کہ تم اپنے خدا سے میرے لیے دعا کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، میں تمہیں دوبارہ جو ہے غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، نہیں چھوؤں گا۔ تو حضرت سارہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اس کے لیے دعا کروں یہی بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ مر گیا اسی حالت میں تو چونکہ ہم دو ہی ہیں یہاں پہ اور ساری حکومت اس کی ہے اور اس کی قتل کا الزام جو ہے میرے سر پر آ جائے گا، تو جیسے بھی اس سے جان چھوٹے، اس وجہ سے انہوں نے دعا کی کہ یہ بچ جائے۔ دعا کی تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، پھر اگین وہ دوبارہ ان کے اوپر ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر دوبارہ سے شل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے بے سود ہو جاتا ہے، سند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حضرت سارہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دو پلیز، آئندہ میں نہیں کروں گا، ابھی لاسٹ ٹائم بول کے اس طرح 4-5 ٹائم کئی مرتبہ وہ جو ہے یہی حرکت کرتا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم جب کرتا ہے تو تب اس نے فائنلی جو بولتا ہے کہ نہیں اب یہ میرا آخری ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کوئی اللہ والی بندی ہو، تمہارے پاس کوئی خدائی طاقت موجود ہے، اب لاسٹ ٹائم مجھے معاف کر دو، اب تم مجھے معاف کر دو گی تو میں تمہیں جو
ہے دوبارہ نہیں ایسے کروں گا. تو اس طرح اس سے وعدہ لے کر حضرت سارہ تعالیٰ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو جو ہے ٹھیک کر دیتا ہے. تو بادشاہ اتنا متاثر ہوتا ہے حضرت سارہ تعالیٰ کی دعاؤں سے اور بد دعاؤں سے بھی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اس کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے فوراً اور اس کی بد دعا بھی فوراً قبول ہو رہی ہے. تو لہٰذا وہ ان کے حضرت سارہ تعالیٰ کو لے کر اس کے دل میں جو ہے ایک خدائی وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو نہ صرف چھوڑتا ہے بلکہ بے شمار تحفے تحائف کے ساتھ ایک کنیز بھی ان کے ہمراہ کر دیتا ہے کہ یہ تم دونوں ہی ہو, تمہاری خدمت کے لیے لگتا ہے کوئی ہے نہیں, اس وجہ سے یہ کنیز لے کر جاؤ, یہ تمہاری خدمت کرے گی. اور وہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ تعالیٰ تھیں. اور وہ ہاجرہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کی بیٹی تھیں, بعض کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھیں. جو بھی تھیں بہرحال انہوں نے وہ حضرت سارہ کو تحفے میں دے دی کہ یہ تمہاری آج سے جو ہے تمہاری خدمت گزار ہوگی, یہ خدمت کرے گی. پھر وہ دونوں ہاجرہ کو لے کر وہ سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم السلام کے پاس آتی ہیں. حضرت ابراہیم السلام کو ساری بات بتاتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم السلام اسی میں خیر سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں نہ ٹھہرا جائے کیونکہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے حکمران جب اتنا بد کردار ہے تو اس کی عوام کی کیا حالت ہوگی. تو چونکہ اب یہ عزت کا معاملہ تھا, بیوی کی عزت کا معاملہ تھا, تو انہوں نے اسی میں بہتری سمجھا کہ وہ مصر سے دوبارہ فلسطین کی طرف لوٹ آتے ہیں. اور اس بار جو ہے ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ بھی رہتی ہیں جو کہ کچھ دنوں میں جو ہے ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر ان کے پر ایمان لے کر آتی ہیں اور وہ بھی مسلمان بن جاتی ہیں. پھر اب دیکھیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں تک وہ نکلے وہاں سے, کہاں پہ؟ عراق میں تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام, جو ان کے باپ دادا جہاں سے آگ والا واقعہ پیش آیا. تو وہاں سے جب ہجرت کر کے وہ فلسطین جاتے ہیں, فلسطین سے پھر مصر جاتے ہیں, مصر سے پھر دوبارہ فلسطین جا رہے ہیں. تو یہاں تک اب تک ان کی عمر جو ہے 80 سال کی ہو جاتی ہے. بچپن سے دین کا کام کر رہے ہیں, جوانی آگ وغیرہ میں گزری, پھر جو ہے آئے فلسطین, پھر فلسطین سے مصر, مصر سے پھر فلسطین. تو یہاں تک ان کی ایج جو ہے وہ 80 ایئرس کراس کر چکے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان سے 10 سال چھوٹی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھی 70 سال کی. تو اب تک ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا, کوئی اولاد نہیں تھا. اب یہاں سے حضرت ابراہیم السلام کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے, یہ پریشان ہونے رکھتے ہیں کہ اب تک جو ہے میں نے اتنے سال 80 سال دعوت کا کام کیا لیکن کوئی اثر لوگوں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوا, تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا توحید کا. تو دیکھیں کہ ٹینشن کس چیز کی ہے, کیسی سوچ آپ کی ہوتی ہے, کیسی فکر ہوتی ہے, کیسا آپ کا ایمان ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ کی فکریں ہوتی ہیں, رائٹ. اولاد کو لے کر یا اپنے بعد کی زندگی کو لے کر. ہم بعض لوگ سوچتے ہیں, جو دولت مند جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ میرے کوئی بچہ نہیں ہے, میری دولت کا کیا ہوگا, میرے اس امپائر کو کون سنبھالے گا, کون اس بادشاہت کو سنبھالے گا, ہے نا. تو لیکن ایک نبی کی فکر کیا تھی کہ اس توحید کی دعوت کو کون سنبھالے گا, میرے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک کیسے کون پہنچائے گا, میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے. تو وہ پریشان ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے تھے. اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ کیوں نہ حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم سے کر دے. تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ رکھا, یہ بات رکھی کہ آپ میرے سے تو بچے نہیں ہوئے, اتنے سال ہو گئے, تو آپ کیوں نہیں ہاجرہ کو سے نکاح کر کے دیکھتے کہ شاید ان سے بچے پیدا ہو جائیں اور آپ کو جو ہے ایک وارث مل جائے آپ کے اس کام کے لیے. تو لہٰذا وہ ان کی بات مان کر ان سے نکاح کرتے ہیں. تو ہوتا بھی یہی ہے کہ 1 سال کے اندر جو ہے حضرت ہاجرہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ تعالیٰ جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور حضرت اسماعیل السلام ان کے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ اب یہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 86 تھی. اتنی ایج ان کی زیادہ ہو گئی تھی اور اتنے سالوں بعد, اتنی دعاؤں کے بعد ایک بوڑھے انسان کو ایک وارث ملتا ہے, ایک بچہ ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, ایک اور ایگزام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ کیا امتحان لیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرتا ہے, حکم دیتا ہے کہ تم اپنے اس نوزائیدہ بچے کو, دودھ پیتے بچے, اور اس بیوی کو, اور بیوی بھی کون سی؟ جو عمر میں کم ہے, جو جوان ہے. حضرت سارہ تعالیٰ تو بوڑھی ہو گئی تھی نا, لیکن حضرت ہاجرہ جو ہے جوان تھیں, ینگ تھیں. ایسی جوان بیوی اور معصوم بچے کو جو زمانے کے بعد, سالوں کے بعد پیدا ہوا تھا, ان کو لے جا کے فلاں وادی میں چھوڑاؤ, یہ میرا حکم ہے. اور دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچپن سے ان کی زندگی ایسی ہی کشمکش میں گزری, ہمیشہ آزمائشیں, ہمیشہ امتحانات اللہ تعالیٰ نے لیے, اور وہ ہر امتحان میں بغیر کسی تاخیر کے کامیاب ہوئے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, انہوں نے حضرت ابراہیم نے نہ کوئی سوال کیا, نہ کوئی آبجیکشن کیا, نہ کوئی تاخیر کی. اگلے لمحے ہی وہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر نکل پڑتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے ان کی رہنمائی کرتے ہیں اس وادی کی طرف جہاں پہ کعبہ ہے آج, مکہ کی طرف. تو مکہ تک لے کر جاتے ہیں, اور مکہ میں جا کر جب وہ چھوڑتے ہیں وہاں پہ, دیکھیں بیوی بچہ بالکل تنے تنا, وہاں پہ جا کر ان کو حضرت ابراہیم السلام کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی وادی ہے جہاں
جہاں پہ انسان تو بہت دور کی بات، ایک پتا بھی وہاں پہ موجود نہیں، ایک پانی کا قطرہ وہاں پہ موجود نہیں، دور دور تک ایسی بے آب و گیا جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو اب بالکل بے آب و گیا نہ انسان، نہ پتھر، نہ پیڑ، نہ پودا، پتھر تک وہاں پہ موجود نہیں، پیڑ تک موجود نہیں. تو یہ مطلب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، صرف اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے توکل جو تھا ان کا، اس بنیاد پر وہ ان کو مطلب ان کو یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اس میں بہتری ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ ایمان دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، تو اس میں کوئی ہمارا نقصان ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقین تھا. اس یقین کی بنیاد پر وہ چھوڑ کر نکلتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے ایک کھجور کی پوٹلی، ایک تھیلا دیتے ہیں جس میں تھوڑے سے کھجور ہوتے ہیں اور ایک پانی کا مشکیزہ. مشکیزہ کس کو؟ ایک پانی کی بوتل کی طرح ایک چمڑے کا جو بوتل آتا تھا پہلے، اس کو مشکیزہ کہتے ہیں. تو اس پانی کا مشکیزہ ان کو دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب وہ واپس ہوتے ہیں تو حاضرہ ان کے پیچھے پیچھے جو ہے آتی ہے کئی دور تک کہ کیوں آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے آپ یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں، یہاں پہ تو کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی انسان موجود نہیں ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ کھجور اور پانی کتنے دن میرے کام آئے گا، آپ مجھے کس لیے چھوڑ رہے ہیں. اس طرح مطلب ہزار سوال ان کے سامنے کرتی ہیں. لیکن حضرت ابراہیم صاحب نہ ان کو مڑ کر دیکھتے ہیں، نہ ان کے کسی بات کا جواب دیتے ہیں. پھر آخر میں تھک کر حضرت سارہ ان سے، حضرت حاجرہ کہتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. بس ایک لفظ وہ بول کے آگے نکل جاتے ہیں. جیسے حضرت حاجرہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ وہیں پر ان کے قدم رک جاتے ہیں. تو اور ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں، اچھا یہ اللہ کا حکم ہے تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ میاں بیوی، ایک ایسا شوہر جس کے ساتھ اسے 5 سے 6 سال رہی ہوں گی مشکل سے، اتنے میں وہ ان کے اخلاق و کردار ان کے پر اتنا اثر کرتے ہیں کہ وہ ان کے پر ایمان بھی لے کر آ جاتی ہیں اور اتنے بڑے فیصلے پر کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے پہ مجھے اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایمان کو چیک کریں کہ ہمارے سامنے جب اللہ کا کوئی قانون آتا ہے تو ہمیں وہاں پہ اپنے مفاد سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ اگر میں اس قانون پر عمل کروں گی تو میرا اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اگر میں سود سے بچوں گی تو میرا اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اگر میں جو ہے حرام اختیار کروں گی تو میں اس میں اتنا مجھے فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ٹھہر کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اگر اللہ کا حکم ہے، ہمیں بظاہر دکھ رہا ہے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے حکم پہ اگر ہم عمل کریں گے اللہ ہمیں ضائع نہیں کر سکتا. یہ تھاٹس ہمارے ہونا چاہیے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے حضرت حاجرہ کے اس جملے سے کہ وہ بولی تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اور وہ پلٹ گئی، یعنی کہ دوبارہ وہ پلٹ کر وہیں پہ چلی گئی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رول دیکھیں کہ پھر دیکھیں کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جو ہے ایک پہاڑی، ایک ایسی گھاٹی تک پہنچے کہ جہاں سے وہ جس مقام پر انہوں نے حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا وہ مقام نظر نہیں آتا تھا. جب تک نظر نہیں آتا تھا تب تک وہ مڑ کر نہیں دیکھے. انہوں نے مڑا نہیں کہ یہ سوچ کر کہ اگر میں مڑا اور میری بیوی، خوبصورت جوان بیوی اور ایک معصوم سا بچہ جو 1000 دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اگر ان کے پر نظر پڑی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت میرے پر غالب آ جائے اور میں اللہ کے حکم کو جو ہے پر عمل نہ کر سکوں. اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اللہ کا حکم کے اوپر ان کی محبت غالب نہ آ جائے، انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، چلتے رہے یہاں تک کہ جب وہ علاقہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تب وہاں پہ رکے اور اونٹنی سے اترے اور کھڑے ہو کر پھر پلٹ کر اس طرف جس طرف چھوڑ کر آئے تھے حضرت حاجرہ کو، اس طرف رخ کر کے انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت سے. دیکھیے ایک ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ فلان چیز کی وجہ سے ہم شریعت پر عمل نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کر پا رہے، تو ان چیزوں کو ہمیں ارد گرد سے ہٹا دینا چاہیے، ان ٹولز کو ہمیں ہٹا دینا چاہیے جس سے ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہے، مثال کے طور پر موبائل ہی ہے، موبائل بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے میری نماز قضا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر اثر برا ہو رہا ہے، گھر میں ماحول اثر ہو رہا ہے. تو موبائل کو ہم دور ہٹا کے رکھ دیں کچھ وقت کے لیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن میں ایسا بنائیں جو صرف ہمارا عبادات کا ہو یا بچوں کی تربیت کا ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہو یا ذکر و اذکار کا ہو. ایسے وقت میں موبائل کو نہیں چھوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اور آپ، ہم میں کا ہر ایک شاید اس میں مبتلا ہے کہ جب ہم کسی ایک کو میسج چیک کرنے کے لیے ہم جب فون اٹھاتے ہیں تو 1-2 گھنٹہ ایسے ہی گزر جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس چیز کے لیے اٹھایا تھا. تو لہٰذا ایسے ٹولز کو ہمیں ارد گرد سے ہٹا دینا چاہیے. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ وہ مڑ کر نہیں دیکھے کہ کہیں ان کی محبت اللہ کے حکم پر غالب نہ آ جائے. تو ویسی جگہ پہ کھڑے ہو کر پھر دیکھا مڑ کر کہ جہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف اس سمت کی طرف رخ کر کے انہوں نے دعا کیا. وہ کیا دعا کی انہوں نے؟ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، یعنی کہ جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پہ لا کے میں نے اپنی اولاد کو تیرے لیے رکھا. اے پروردگار،
تاکہ یہ نماز پڑھے، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں کے رزق دے تاکہ تیرا شکر گزار کریں۔ یعنی کیا دعائیں کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے؟ ایک دعا تو لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی آباد نہیں ہے، کوئی انسان یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف جھکا دے، اس علاقے کی طرف جھکا دے کہ لوگ آ کر یہاں پر بسیں۔ اور دوسری چیز انہوں نے دعا کی رزق کی، یعنی دو چیزیں بہت ضروری ہیں انسان کے لیے نا۔ اب دیکھیں کہ انسان کی سخت سے سخت سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ تنہائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا کی جیلوں میں بھی، دنیا کے قانون میں بھی اس کے لیے سخت سزا کیا ہوتی ہے کہ اس کو ایک اکیلے جیل کے روم میں جو ہے اس کو قید کیا جاتا ہے، دوسرے مجرموں کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا۔ یہ سخت سے سخت سزا ہوتی ہے۔ تو اس کا اپوزٹ دیکھیے کہ لوگوں کا ہونا، لوگوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سوسائٹی، خاندان، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست و احباب، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت بڑی یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کے لیے دو چیزوں کی دعا کی، ایک تو لوگوں کی، دوسری جو ہے رزق کی۔ تو لوگ آ کر جمع، تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں گی، اگر آپ کا مکہ جانے کا موقع ملا ہو تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جوق در جوق پورے سال کے ہر دن جو ہے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ہر دنیا کے ہر کونے سے لوگ جو ہے وہاں پہ امٹ کر آتے ہیں۔ کیسے وہ جو ہے کعبہ جو ہے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اسی طرح رزق کا بھی معاملہ ہے، دنیا کے ہر کونے کا رزق وہاں پہ جو ہے آپ کو مل جائے گا، چاہے وہ بزنس کے اعتبار سے یا دنیا کا ہر کونے کا انسان آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے رزق بھی وہاں پر ہوگا۔ تو یہ دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس دن، اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی جو ہے مکہ کی زمین جو ہے لوگوں سے نہ خالی رہی، نہ لوگوں سے خالی ہوئی، نہ رزق سے خالی رہی۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو چھوڑ کر جو ہے نکل جاتے ہیں۔ دعا کی انہوں نے، کھڑے ہو کر دعا کی اور پھر جو ہے نکل پڑے دوبارہ اپنی فلسطین کی طرف، اپنی جہاں پہ حضرت سارہ رضی اللہ تھی۔ پھر دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اب ماں بیٹے دونوں ہی تھے، کتنے دن تک وہ کھجور اور پانی استعمال کرتے ہیں؟ جب تک وہ کھجور اور پانی تھا تب تک ان کے چھاتیوں سے دودھ بھی آتا رہا اور بچہ دودھ پیتا رہا، لیکن جیسے کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کب تک جو ہے چھاتیوں میں دودھ رہے گا جب ماں کو ہی غذا نہیں ملے گی؟ تو اس طرح جو ہے ماں بھی پیاسی رہی، بھوکی پیاسی، اور بچہ بھی بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ جب بھوک پیاس سے بچہ تڑپنے لگا اس وقت جو ہے حضرت حاجرہ کو جو ہے برداشت نہیں، اپنی بھوک تو برداشت کر رہی تھی لیکن جو ہے بیٹے کی، بچے کی، ظاہر سی بات ہے معصوم بچے کی بھوک کو کون سی ماں برداشت کر سکتی ہے؟ تو وہ لگی وہ بھاگنے دوڑنے کے کہیں تو پانی کا انتظام ہو جائے، کہیں تو کچھ مل جائے میں کھا لوں اور بچے کے لیے دودھ میسر ہو۔ تو اس طرح وہ بھاگی، کہا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں تھیں اسی کے درمیان کہیں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹائی ہوئی تھی اور لٹا کر جو ہے وہ دوڑنے لگیں۔ کبھی صفا پہ چڑھتی کہ دیکھتی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے لوگوں کا، اونچائی پہ چڑھیں گی تو لوگوں کو بھی نظر آئے گا نا، اگر دور کہیں قافلہ جا رہا ہے تو میں نظر آ جاؤں یا مجھے لوگ نظر آ جائے، میں ہاتھ ہلا دوں، کوئی آ جائے یہاں پہ، مجھے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے، کچھ تو ہو جائے، اس طرح بول کے کبھی صفا پہ چڑھتی پھر دوڑ کے پھر مروہ پہ چڑھتی، پھر وہاں پہ نظر نہیں آتا، پھر صفا پہ چڑھتی، پھر مروہ پہ چڑھتی، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک پوائنٹ ملتا ہے، ان کا کیا جملہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کیا بولا تھا کہ تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، رائٹ؟ تو جو جملہ انہوں نے اس وقت کہا تھا اس پر آج بھی قائم تھی۔ یہاں پہ وہ یہاں پہ آ کے ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم اللہ، میں یہ کر لوں گی انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب کر دے گا، لیکن جب آزمائشیں ہمارے پر پڑتی ہیں اس وقت ہم جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں میں ہی ملی تھی کہ آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیسی آزمائش میں مجھے ڈال دیا، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اس طرح کا کوئی جملہ حضرت حاجرہ تعالیٰ نے نہیں نکالا، بلکہ وہ اپنی کوشش کرتے رہی اللہ کے ساتھ، دعا کے ساتھ اپنی کوشش کرتے رہے کہ کوئی انسان مل جائے، کوئی پانی مل جائے، کہیں سے آ جائے، کہیں کچھ کرے، یعنی کہ وہ اس بھروسے پر، اپنے اس جملے کے بھروسے پر وہ ہاتھ باندھ کر بھی نہیں بیٹھی۔ دونوں چیزیں نہیں کی انہوں نے، نہ شکری کی، نہ صبر کا مطلب غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ آزمائش ہے، نہ انہوں نے شکوہ کیا اور نہ ہی جو ہے اندھا بولتے نا کہ وہ بغیر اللہ پہ بھروسے کے مطلب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئیں کہ چلو اللہ پانی برسا دے گا، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ ہی کھانا پہنچا دے گا، میں یہیں بیٹھی رہتی ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا ایفرٹ لگایا، بھاگیں دوڑیں، اپنی کوشش کی۔ یعنی وہی ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنا ایفرٹ لگا کر اللہ پر یقین کرو۔ تو یہ اس کی زندہ مثال جو ہے حضرت حاجرہ تعالیٰ تھی، اللہ پہ یقین تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، لیکن ساتھ میں اپنی کوشش برابر کر رہی تھی۔ تو یہی حکم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے کہ اللہ پر
یقین کرتے ہوئے اپنا پورا ایفرٹ لگاؤ، اپنی پوری کوشش کرو. اللہ پر یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جا کے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دو، یا جو ہے کہیں چھلانگ مار دو، یا جو ہے کمائی کے لیے یا رزق حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی کوشش کے گھر پہ بیٹھ کے، گھر چار دیواری کے درمیان بیٹھ کے آپ نے سوچے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، رزق اللہ تعالیٰ دے دے گا. اس کو بھروسہ نہیں بولتے. اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ اپنی پوری ایفرٹ کرنا، لگانا، اپنی کوشش کرنا، اپنی محنت کرنا، اس کو یقین بولتے ہیں. پھر جب مل جائے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کی جانب سے ملا ہے، اپنی کوشش پہ بھروسہ نہیں کرنا. رائٹ. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہی حضرت حاجرہ تعالیٰ نے کیا، نہایت مطلب اس طرح دوڑی بھاگی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں، کہیں سے تو لوگ مل جائیں، پوری کوشش انہوں نے کی. تب جا کر جو ہے ان کو جو ہے ایک آواز سنائی دیتی ہے. پھر وہ اپنے آپ کو خاموش کرا کے کہتے ہیں کہیں سے تو آواز آ رہی ہے. پھر جب آواز آنے لگی تو انہوں نے کیا کہا کہ تو نے آواز سنا دی، یعنی کہ اللہ سے کہہ رہی ہیں وہ کہ تو نے مجھے آواز سنا دی، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو میری مدد کر. اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے. اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا. یعنی وہ ہے نا کہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے جو ہے پانی نکلا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ فرشتوں نے اپنے پر سے یا اپنے پیر سے جو ہے ایسا مارا تو پانی جو ہے وہاں سے نکلا، ایک چشمہ جو ہے وہاں سے نکل پڑا. آپ نے اس حوض کو مطلب وہ جب پانی نکلنے لگا تو حضرت حاجرہ تعالیٰ کو دھیان ہی نہیں تھا کہ کون فرشتہ کھڑا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے. اب ان کو بس یہ تھا کہ میں پانی پیوں اور میں اپنے بچے کو فوراً سے دودھ پلاؤں. تو انہوں نے کیا کیا، پانی اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے جو ہے اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی، اور جب پانی ابلنے لگا تو اس کے دائرے آس پاس جو ہے مٹی کا ایک دائرہ بنا کر اس کو جو ہے حوض کی شکل انہوں نے دے دی. تو پھر کہا کہ زمزم زمزم. زمزم جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا. تو رک جا رک جا پانی کو وہ بول رہی تھی. تو اس کے بارے میں دیکھیں کہ ایک بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا کہ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا. تو یعنی کہ اگر وہ حضرت حاجرہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتی تو وہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. ابھی وہ ایک کنواں ہے نا، ایک باوڑی کی شکل میں سینچ کر اس میں پانی نکالا جاتا ہے بوریل کے ذریعے، لیکن اگر حضرت حاجرہ تعالیٰ اگر اس کو اس طرح نہیں روکتی تو وہ بہتا ہوا چشمہ، بہتے ہوئے جو نالے ہوتے ہیں نا ندی، اس طرح سے وہ بن جاتا. تو اس طرح جو ہے وہ پانی نکلا اور وہ خوب سیر ہو کے پئیں اور کچھ سیو بھی کیا، پھر اس کو محفوظ کیا، وہ پانی ابلتا رہا، نکلتا رہا. پھر اس طرح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زندگی بخشی، ایک طرح سے ایک نئی زندگی انہوں نے وہاں پہ بخشی. ان کو ایک ملی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے شوہر کی بھی آزمائش تھی، بیوی کی بھی آزمائش تھی، دونوں اس میں جو ہے بحسن خوبی کامیاب ہوئے. میں نے بتایا نا کہ جس لیول کا آپ کی کامیابی ہوتی ہے اس لیول کی اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دیتا ہے. تو ایسا پانی دیکھیں کہ ان کا جو بھاگنا تھا صفا و مروہ کے درمیان، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کا ایک اہم رکن بنا دیا کہ اب رہتی دنیا تک، جب تک دنیا رہے گی تب تک جو ہے لوگ وہاں پہ ان کی یاد میں جو ہے وہ صفا مروہ کا طواف کریں گے. جو وہ سعی جو کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ انہی کی یاد میں ہوتی ہے. تو یہ ایک محبوب اللہ تعالیٰ کو جب لوگوں کی باتیں چیزیں پسند آتی ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ پتا بھی نہیں، ایک انسان کا بچہ بھی نہیں، ویسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ایسے روشن کیا کہ آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے لوگ ان کی یاد میں جو ہے صحیح جو ہے صفا و مروہ کی کرتے رہیں گے. تو اس طرح جو ہے وقت گزرتا گیا، دونوں ماں بیٹے جو ہے وہیں پہ بچ گئے. اب دیکھیں کہ زمزم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے دوسرے پانی کے مقابلے میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری غذائیت رکھی ہے. دوسرے پانیوں سے جو ہے صرف پیاس بجھتی ہے، لیکن زمزم کے پانی سے جو ہے بھوک بھی مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی، یہ پروف ہے. کیونکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ کہیں سے ہجرت کر کے جب مکہ تشریف لائے تو کئی دنوں تک ان کے پاس کوئی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں تھا، کھانا پینا نہیں تھا، کوئی جان پہچان کے لوگ نہیں تھے. تو انہوں نے کئی مہینوں تک بلکہ صرف پانی پر انہوں نے گزارا کیا. وہ پانی جو ہے ان کی بھوک بھی مٹاتا تھا اور جو ہے پیاس بھی مٹاتا تھا. تو اس طرح حضرت سارہ تعالیٰ، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انتظام کر دیا. اب پھر دیکھیں کہ وہ اس طرح وہاں پہ وقت گزرتا گیا، کئی دن گزر گئے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک قافلہ جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، ایک ایسا قافلہ جو ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتا تھا.
تو اس نے دیکھا کہ دور سے دیکھا کہ اس علاقے میں جو ہے کچھ پرندے جو ہے منڈلا رہے ہیں، اور وہ پرندے وہ تھے جو پانی کے اوپر منڈلاتے ہیں. تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو پانی والے پرندے ہیں جو پانی پر منڈلایا کرتے ہیں. تو لیکن سوچا کہ یہاں پہ تو اس علاقے میں تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ کیسے پرندے ہیں. پھر انہوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پہ پانی بھی موجود تھا، اور وہاں پہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس عورت کی وجہ سے کوئی خدائی طاقت نے جو ہے اس چشمے کو نکالا ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کا گزر وہاں پہ ہوتا تھا، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، سالوں سے وہاں سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ کیا ہم اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم رک سکتے ہیں. تو حاجرہ نے بھی دیکھے کہ ذہانت کا استعمال کیا، اور موقع کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ تم پانی کو استعمال کر سکتے ہو لیکن ملکیت حاصل نہیں کر سکتے، یہ میری ملکیت ہے، لہٰذا تم اس کے ارد گرد جو ہے بس بھی سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہماری دیکھ بھال کرو گے، یعنی کہ ہماری اب اس کے بعد کی ٹیک کیئر جو بھی دیکھ بھال ہے وہ تمہارے ذمے ہوگی. تو اس طرح کی پیشکش ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھ کر جو ہے وہ لوگ بس جاتے ہیں وہاں پہ. پھر وہ جا کے جب ان کو لگتا ہے کہ ماحول اچھا ہے، پانی بھی ہے، ظاہر سی بات ہے پانی جہاں پر نہیں ہے وہاں پہ لائف نہیں ہے، پانی ہے تو وہاں پہ لائف ہو گئی، زندگی مل گئی. تو وہ قافلہ جو ہے اپنے تمام قبیلے والوں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی لا کر جو ہے وہاں پہ بسا دیتا ہے. اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم السلام کی دعا قبول ہوتی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا رجحان ادھر کر دے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف جھکا دے. تو لوگ آ کے بسنے لگے. اس طرح جو ہے مکہ ایک شہر بن گیا، بنتے 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 ایک بڑا شہر بن گیا. پھر حضرت اسماعیل اسلام چونکہ دودھ پیتے بچے تھے نا، اس کے بعد وہ انہی لوگوں میں پیدا بڑھے، پرورش پائی، اور انہی کی زبان انہوں نے سیکھ لی. وہ عرب قبیلہ تھا، عربی بولتے تھے، اچھی فصیح و بلیغ قبیلوں کی عربی ہوا کرتی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے بہت اچھی والی عربی سیکھی، انہی میں پلے بڑے، انہی میں بڑے ہوئے. ان کی زبان چونکہ عراق کے تھے نا، یہ عبرانی زبان بولا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے عربی سیکھی اور پلے بڑے، اور انہی کی کسی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہوگی. جب شادی کی ہوگی اس طرح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ عرب میں پنپی. پنپتے حضرت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرب میں پیدا ہوئے. اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ فلسطین کی طرف، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ پورے جو ہے وہ فلسطین کی طرف ان کی نسلیں بڑھی. تو اس طرح جو ہے دو بھائیوں کی دو نسلیں دو مختلف علاقوں میں پنپتی رہیں، بڑھتی رہیں، اور انبیاء پیدا ہوتے رہے. اس طرح ہوا. تو دیکھیں یہاں پہ جب یہ ہو گیا، پھر یہ بس گئے، یہ بڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو کیا ہوا پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے، تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ پلٹ کر نہیں آئے. وہ فلسطین ہی کی طرف تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا کہ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو جب ان کو خواب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، کئی مرتبہ انہوں نے جب ایک خواب دیکھا تو انہوں نے جو ہے پھر سے مکہ کی طرف رخ کیا اور مکہ کی طرف آئے. پھر انہوں نے جب چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد 13 سال بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، اور ایک ایسا بیٹا جو کہ جوان ہو گیا تھا، اور ان کی عمر بھی 86 سے جا کر 100 ایئر ہو گئی تھی، زیادہ سال ہو گئے تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے اس وقت. تو اس بڑھاپے کی عمر میں اب ضرورت تھی ایک مضبوط بازوؤں کی نا. بیٹے ہی مضبوط بازو ہوتے ہیں، اور ایک اکلوتا بیٹا اور مضبوط جوانی کے عالم میں آ گیا تھا. اب اسے وہ دین کا کام لے سکتے تھے، گھر کا کام لے سکتے تھے، تمام ہر طرح کے کام بیٹوں کے جیسے لیے جاتے ہیں ویسے لے سکتے تھے. لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. چونکہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کے مانند ہوتا ہے، وحی کے برابر ہوتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ مکہ کی طرف رخ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اتنی بڑی، اتنی سخت آزمائش، کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یہ سب سے آخری آزمائش تھی، اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی. کیونکہ ایک محبوب بیٹا تھا، ان کو ہے نا، ان کو فکر کس چیز کی تھی کہ میرے بعد دین کا کام کون کرے گا، میرے بعد ایک توحید کی دعوت کون دے گا. اسی کے لیے تو انہوں نے دعا مانگی تھی، دنیا کے لیے تو نہیں مانگی تھی کہ میرے بعد میری وراثت کون لے گا، یہ ایسا مال و دولت کے سلسلے میں تو نہیں مانگی تھی نا. تو یہی فکر تھی. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے فوراً بے چون و چرا اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور فوراً جو ہے سواری باندھی اور مکہ کی طرف نکل گئے. اور وہاں پہ جا کر بھی ان کا طریقہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ہی جا کے نہیں بول دیا کہ مجھے اللہ کا حکم مل گیا، اب میں تمہیں ذبح کر دیتا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام میں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، باشعور تھے، وہ بھی ایک نبی تھے. تو انہوں نے ایک موقع دیا کہ بغیر بتائے ذبح کرنے کے بجائے میں اس کو بتاؤں گا تو یہ بھی نیکی میں شامل ہو جائے گا، اس کا بھی ارادہ، اس کی بھی نیت باہر آ جائے گی، اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. یہ سوچ کر انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم السلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جو ہے ذبح کروں، مجھے خواب اس طرح سے آ رہا ہے، تو تم کیا
تمہارا کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے قرآن کی آیت ہے سورہ صافات کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پروردگار، وہ شروع سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے، حضرت ابراہیم اسلام کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مند ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکی کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی کہ جوان ہو گیا، تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اب دیکھیے کہ کیسا بیٹے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے بعد، یعنی کہ اپنی شعور میں جو ہے پہلی بار اپنے باپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو ایسے اب یہ ماں کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ ماں نے کیسی تربیت ان کی ہوگی کہ ایک آتے ہی باپ سالوں بعد آ رہا ہے اور آتے ہی بات کس چیز کی کر رہا ہے کہ ذبح کرنے کی کر رہا ہے، ہاں۔ تو اس کے باوجود وہ باپ کی فوراً جو ہے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کے راضی برضا ہوتے ہیں، بخوشی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ان کی تربیت کس طرح سے کی ہوگی، کیسے باپ کا ایک پکچر انہوں نے ان کے ذہن میں بنائی ہوگی کہ اتنی بڑی بات کو ایک بیٹا جو ہے فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ چاہے کیسا بھی ہو، باپ کی عزت کو رکھنا، باپ کی ایک تصویر بچوں کے ذہنوں میں بنانا ایک ماں کا رول ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی پوری کی باپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے۔ وہی ہاجرہ نے کیا، حضرت ہاجرہ کی تربیت یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ کیسے انہوں نے جو ہے حضرت اسماعیل اسلام کی تربیت کی ہوگی، بغیر باپ کے، اکیلے تنہا، اور ایسا باپ جو ہے چھوڑ کر جو گیا تو صرف جوانی میں ہی لوٹ کر آیا اور آتے ہی جو ہے ذبح کرنے کی بات کر رہا، اور فوراً انہوں نے جو ہے اس کو مان لیا اور ذبح ہونے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ پھر دیکھیے کہ کہا کہ یا بنیا، انہوں نے کہا کہ مطلب اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ کس لیے رکھا، تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے عمل میں شریک ہو۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نیک کی کام کریں، کوئی بھی اجر و ثواب کا کام کریں، تو بچوں کو ضرور اس میں شامل کریں۔ چاہے آپ کسی کو صدقہ خیرات کر رہی ہیں، چاہے کسی کی مہمان نوازی کرنے والی ہیں، چاہے کسی کی عیادت کے لیے جا رہی ہیں، تو آپ عیادت سے متعلق اس کا اجر و ثواب بچوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو جو ہے اس کی باس پرسی کرو، اس کے پاس جا کر دلاسا دو، اس طرح، اور اس کا اجر اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، بچوں کو بتاؤ اور ان کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس کا اجر کیا ہے، اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں، ایسے لے کر چلے گئے، بچے جا کے آگے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس لیے گئے ہے نا، کہیں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، کسی میت پہ جا رہے ہیں، تو اس کے بارے کا پورا بیک گراؤنڈ ہم اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی نیکی میں شامل ہو جائیں۔ جب نیکی کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں رہے گا تو ان کی نیتیں بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر میں شامل بھی کرے گا نا۔ تو بالکل یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ان کے سامنے رائے رکھی، چاہتے تو ایسے ہی قربان کر سکتے تھے، بولتے تھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی نہیں بولتے، لیکن انہوں نے ان کی رائے پوچھی، تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ جو ہے انہوں نے فوراً اس میں شامل ہو گئے اپنی نیکی میں۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں پائیں گے۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب یہاں پر پھر سے حضرت ابراہیم السلام نے وہی پلان کیا کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پر غالب نہ آ جائے، انہوں نے بیٹے کو الٹا لٹایا۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ الٹا لٹایا، بعض میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے گردن پہ ہی جو ہے، گلے پہ ہی چھری چلائی۔ خیر جہاں پہ بھی چلائی تو انہوں نے جو ہے محبت کو پیچھے ہٹا کر بچے کی اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے سامنے رکھا۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بھی محبت ہو، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، چاہے وہ ماں باپ کی حکومت ہو، چاہے اپنے نفس سے ہمیں محبت ہو، لیکن وہ اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے کبھی آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے اللہ کے آگے کسی کو جو ہے پنپنے نہیں دیا، کسی کی محبت کو آگے بڑھنے نہیں دیا، کسی کی محبت کو غالب ہونے نہیں دیا۔ تو یہیں پر بھی یہی کیا کہ جیسے انہوں نے چھری رکھی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پکار اٹھایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہمارا مقصد صرف تمہاری آزمائش تھی، تمہارا بیٹا لینا مقصد نہیں تھا، ہم صرف یہی دیکھنا چاہتے کیونکہ ہر دل عزیز، سب سے جگر کا گوشہ تمہارا، چلو قوم کو تم نے چھوڑا، باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ بیٹا تو جگر کا گوشہ ہوتا ہے، ایک دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایسا بیٹا فرما بردار اور نبی جس سے نبوت کی وراثت چلے گی، ایسے بیٹے کو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں، مجھے یہ دیکھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پکار اٹھتا ہے اور فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کے بجائے ایک دمبے کو وہاں پہ لٹا دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دمبا جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک دمبا تھا، جس کو جو کہ فدیہ کے طور پر حضرت ابراہیم اسماعیل کے بجائے وہ ذبح ہو گیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ بڑی بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مونڈا ذبح ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ادا تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہی
ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس قربانی کی جو سنت ہے اس کو مسلمانوں میں رائج کر دیا، حکم دے دیا کہ اب امت مسلمہ جو بھی استطاعت رکھتی ہو وہ رہتی دنیا تک اللہ کی راہ میں ایک بکرا ذبح کر کر یہ ثابت کرے کہ اگر کبھی تمہاری زندگی میں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا واقعہ پیش آئے، ابراہیم علیہ السلام جیسے میں تمہارے سے مطالبے کروں، ایسے ایگزامس میں تمہیں ڈالوں، تو تم قربان ہونے کے لیے تیار ہونا۔ مطلب ایک بکرا ذبح جب ہم بقرعید میں کرتے ہیں نا، صرف پیسوں کی قربانی نہیں ہوتی، صرف تھوڑے سے کام یا دن بھر کی جو محنت ہوتی ہے، گوشت کاٹنا، خون کو دھونا، چمڑا نکالنا، یہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ واقعہ، یہ کام جو ہے نا، یہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ کیوں اب لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ سے تم قربانی کرتے ہو، تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو، ان کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں زندہ رکھا کہ جائیں لوگ سوچیں، اس کی ڈیپ تک سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیٹے کی قربانی کے لیے حکم دیا تھا، اور جب دیا تھا تو کیا رد عمل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہے نا۔ تو جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے تک پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہی چیز ہوتی ہے نا، وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں قربان بھی ہو گئے تب بھی ہم کچھ نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں نا، اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن وہی بات ہے، اگر ہم نے اپنے نفس کو لے کر کے ہم سوچیں کہ بڑی چیز ہے، ہم کیسے اللہ کی راہ میں 100 روپے صدقہ کر دیں، فلاں چیزیں کر دیں، قربانی کیسے دے دیں، تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو ہم ٹریڈیشنز کو، ہم رواجوں کو، اپنے نفس کو قربان کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ رہا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اتنی پسند آتی ہے کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کو، سنت کو جو ہے رائج کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس اپنی جگہ چلے گئے، یعنی کہ فلسطین دوبارہ چلے جاتے ہیں، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ شادی ہو کر وہیں پہ ان کی نسل جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ ایک اور پارٹ اس کا کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ پھر دیکھیے کہ وہی حضرت اسماعیل السلام وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، پھر حضرت حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم السلام فلسطین میں رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تب حضرت سارہ تعالیٰ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، کس کی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ وہ واقعہ انشاءاللہ میں اگلے کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، جو بھی جس لیول کی بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبتلا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔